वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी यूनिक सी ख़तरनाक सी हबी की फेवरेट गुजराती मिठाई बनाते हैं जो कि है अड़दिया, एक ज़माना की यादगार, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए ये माश की दाल है जो कि मेरी होल है। आप स्प्लिट जो भी होती है ना, जो हम माश की दाल बनाते हैं, वो ले लें अच्छे तरह से पहुँच के। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पीसी। तो ये थोड़ी सी है जो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो ब्लेंडिंग जार में डाल दें और इसको बस इस तरह से पीस लेना है। तो ये देखें ये पिस चुकी है। तो इसी तरह से मैंने 1 कप माश की दाल ली। फ़ौरन ना खोलिएगा, धुआं उठता है, लेकिन अभी मैंने दिखा दिया। आप ज़्यादा पीसेंगे तो ज़्यादा होगा, ठहर के खोलिएगा। तो मैंने 1 कप भर के माश की दाल ली और उसको मैंने पीसी। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 कप के आसपास हो गई है। तो ये सेम वही दाल है। तो इसको अब हम अपने एक डिश में डालेंगे। तो अड़दिया इस मिठाई का नाम है और इसकी वजह ये है कि माश की दाल को गुजराती में कहते हैं उड़द की दाल। तो उड़द से अड़दिया बन गया, तो ये उससे बनती है। तो अब ये 1.5 कप जो पिसी हुई हमारी दाल है, दरदरी सी है, यूँ देखें हल्की सी। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून गरम थोड़ा सा दूध और 2 टेबलस्पून घी। और अब इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सर्दियों के लिए बेस्ट है, कमर के दर्द के लिए भी बेस्ट है। एक अच्छी सी कीमती सी मिठाई भी कहलाती है। स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बोन्स वगैरह सारी, इसमें जो जो चीज़ें पड़ रही है ना, वो सब बहुत फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए। तो अब इसको हम इस तरह से यूँ करेंगे। ये एग्जैक्टली प्रोसेस है मोहन थाड़ जैसा। मैंने एक गुजराती मिठाई बनाई है मोहन थाड़, उसका भी बिगनिंग का पार्ट इसी तरह से। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, लेकिन वो बेसन से बनती है। तो बेसिकली हमें इसे कोट कर देना है इस तरह से। जब एक ज़माने में बहुत सारी मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस ज़माने में ये मिठाई बहुत किंग कहलाती थी। और जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मेरे डैडी जो हैं वो बेसिकली गुजरात के हैं। तो ये मेरे डैडी की भी फेवरेट थी, हबी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस पॉइंट के बाद इसे हम हाथों से इस तरह से दबा देंगे और इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो हमने पैन लिया है इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें मैंने 1 कप भर के घी लिया है, जिसमें से मैं 1 टेबलस्पून ले लेती हूँ। और इसमें अब हम अपने नट्स को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप जो है वो बादाम ली थी, जिसको छुरी से रफली इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और सेम इसी तरह से 1/4 कप जो है वो पिस्ते लिए थे, उसको भी रफली छुरी से चॉप कर दिया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अगर आपको इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। मैंने तो इसलिए लिया कि मेरे कपड़े से मैच कर रहा था। जस्ट किडिंग। तो 2 मिनट के आसपास इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून खोपरा, नारियल का बुरादा। नारियल के साथ भी बस सौटे करेंगे 30-40 सेकंड। और अगर आपका जैसे फ्रेश नारियल है तब आप पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लें, फिर इस तरह से रोस्ट कर लें। चले इसे अब निकाल लेते हैं, चूल्हे को स्लो कर देते हैं।
اب سیم پین میں اس میں گھی ڈالیں گے اراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون. اور اب اس میں ہم فرائی کریں گے یہ گوند جو ہے کمر کے لیے بہت اچھا ہے, باڈی کو اسٹرانگ بناتا ہے, بونز کو اسٹرانگ بناتا ہے. ایڈیبل گوند ملتا ہے چھوٹا بڑا ہر طرح کا مارکیٹ میں, تو جو کہ میں نے لیا ہے آدھا کپ اور اس پہ لکھا ہوا تھا 100 گرامز. تو اس کو اب ہم فرائی کریں گے. یہ سارا ڈال دیں گے. تو یہ اس طرح سے پھولتا جائے گا. فلیم ہماری ہے میڈیم لو. یہ جو ڈارک براؤن اور لائٹ براؤن دکھ رہا ہے سارا ایک کلر کا ہو جانا چاہیے جب تک اسے ہمیں سوٹے کرنا ہے, کرسپی کرارا. چلے چولہے کو کرتے ہیں بند. پندرہ منٹ کے آس پاس ہو گئے. ہم نے یہ دالوں پہ گھی اور جو دودھ کا مساج کیا تھا, اب اسے ہم ایک چھنی میں لے کے چھان لیں گے. اس طرح سے بریک کر لیں گے. بیسیکلی ہمیں ایک ٹیکسچر چاہیے, وہ ٹیکسچر بن جائے گا نیچے. تو اس طرح سے چھان لیں گے سارا. تو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے سارا, ہم نے چھان لیا. دباتے جانا ہے اس طرح سے اور پھر کرنا ہے, کیونکہ پہلے تو ہم نے اس کو جمایا تھا نا, تو اب اس کو سیپریٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا. اب اگین ہم اپنا پین کا چولہا آن کرتے ہیں اور فلیم رکھتے ہیں میڈیم لو, اور یہ جتنا بھی گھی بچا ہے نا اب سارا ڈال دیں گے. اور اب یہ جو دال کا ہم نے مکسچر بنایا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں. اور اب اسے ہمیں بھوننا ہے میڈیم لو اور لو کے درمیان رکھ کے, اور اس کو بھوننے میں لگیں گے اراؤنڈ 10 to 12 منٹس. دیکھیں یہ کافی اچھے سے بھون رہی ہے. 3-4 منٹ رہ گئے ہوں گے تو ہم اس کی ایک چاشنی بنا لیتے ہیں. تو یہاں ایک پین ہے, اس کا چولہا آن کرتے ہیں, چولہا رکھتے ہیں بالکل لو, اور اس میں ڈالیں گے 1 کپ بھر کے شکر اور آدھا کپ پانی. چولہے کو تیز نہیں رکھیں گے, سلو ہی رکھیں گے, ادروائز پانی بہت جلدی ایویپریٹ ہو جائے گا اور چاشنی ہماری تھک نہیں ہو پائے گی. تو بس اس کو بھی ہلائیں گے, دونوں چیزوں کو بس ہلائیں گے. یہ ایسے ایسے ہلائیں گے یوں. تو یہ دیکھیں ہمارے بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے یہ دال. اور اب اس کا چولہا بند کرتے ہیں اور اراؤنڈ لگے ہیں 12 منٹ کے آس پاس. تو اس کو یہاں لے آتے ہیں, اور یہاں میرے پاس ہے 4 ٹیبل اسپون دودھ. تو اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ہلائیں گے, اس سے ایک کنسسٹنسی اس کی بن جائے گی اچھی سی. تو یہ 4 ٹیبل اسپون دودھ چلا گیا. تو 2 منٹ اسے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں. چاشنی کو دیکھ لیتے ہیں. فلیم بالکل سلو کر دیتے ہیں, اور ہمیں چاشنی جو ہے 1 تار کی چاہیے. تو یہ جب ٹپکائیں گے نا اور لاسٹ بوند بالکل سلو اور لمبا تار کی طرح جائے گی نا, تو اس کا مطلب 1 تار کی چاشنی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, دیکھا آپ کو. اور بائی دا ٹائم میں آپ کو دکھا رہی تھی
اس میں بھی 20-30 سیکنڈ لگ گئے تو یہ پرفیکٹ ہو گئی ہے. اب اس کو فائنلی اچھے سے ہلا لیتے ہیں اور چولہے کو بند کر دیتے ہیں. اب اس آمیزے کو بھی رکھے ہوئے 2 منٹ ہو گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ نٹس ڈال دیتے ہیں جو ہم نے بھون کے رکھے تھے. اور یہ جو ہم نے گوند رکھا تھا اگر آپ چاہیں تو ایسے ہی ڈال دیں, چاہے تو اس طرح سے تھوڑا سا کرش کر لیں. تو میں تھوڑا سا کرش کر لیتی ہوں اور باقی ایسے ہی رہنے دیتی ہوں. بڑے پیسز جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور اس کو بھی ڈال دیں گے. اور اب خوشبو کے لیے الائچی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں میرے پاس الائچی کا پاؤڈر ہے جو کہ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون. اور سردیوں میں اس میں اگر سونٹ ڈالتے ہیں جنجر پاؤڈر تو فلیور بھی الگ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ میں 1 ٹی اسپون لیول ڈال دیتی ہوں. اور اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں. ان کو ملا لیں گے. اور اب یہ چاشنی ڈال دیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ گڑ بھی لے سکتے ہیں. گڑ کی چاشنی بنا لیں, بس گڑ کو میلٹ کر لیں اور ڈال دیں. اب اس کو ملا لیں گے. یہ دیکھیں ابھی تو لیکوڈ لگے گا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے شوگر ایبزارب کر لے گی. تو ہمیں اچھے سے ملانا ہے. شوگر جو ہے سرپ ایبزارب ہوتا جا رہا ہے اور یہ تھک ہوتا جا رہا ہے. 5-7 منٹ میں یہ کمپلیٹلی ایبزارب ہو جائے گا. تو ملتے ہیں. تو 10-15 منٹ ہو گئے. یہ دیکھیں یہاں کتنا ہارڈ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں. تو بس اب یہ ٹائم ہوا ہے اسمبل کرنا اڑدیے کو. تو یہ اس طرح سے لیں گے اور اس کا پہلے تو لڈو بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گھی دکھ رہا ہے نا یہ سب جم جائے گا اور وہ الگ طرح کا باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں پھر بالکل الگ ہی آئے گا اس کا فلیور. پھر یہ اوپر سے یوں کرنے کا ہے تھوڑا سا اس طرح سے. تو یہ بیسیکلی اڑدیے کا شیپ ہے. اب رکھیں گے اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی نٹ رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے. تو میں ایک کاجو رکھ دیتی ہوں. تو اب اسی طرح سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. اور اب یہ لاسٹ ہم بنائیں گے جو ٹریڈیشنل یہ بھی ہوتا ہے اور ایک یہ بھی ہوتا ہے. سلنڈر شیپ کا ہوتا ہے, لمبائی کر کے اور اس طرح سے. اب شیپ آپ کے اوپر ہے, آپ کو جو بھی بنانا ہو بنائیں. کچھ لوگ تو اسے ٹرے میں جما دیتے ہیں اور اس کے بعد پیسز کٹ کر کے بھی کھا لیتے ہیں. تو دیکھا کیسے جھٹ پٹ ہمارے خطرناک سے اڑدیے بن گئے. اب شیپ آپ ڈیسائیڈ کریں, ٹرے میں اس کو جما دیں اور پھر پیسز کر لیں ٹھنڈے ہونے پہ تھوڑے سے, یا بالز بنا لیں یا پھر اس طرح سے بنا لیں یا پھر یہ لمبے بنا لیں. فیل فری, آپ کو جو بنانا ہو بنائیں. تو چلے اب میں ٹرائی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے. خطرناک. گوند کا کرنچ آ رہا ہے, نٹس آ رہے ہیں, تھوڑا سا ناریل. خود ماش کی دال ہی اتنی ایگزوٹک لگ رہی ہے جیسے مونگ کی دال کے حلوے بنتے ہیں, چنے کی دال کے بنتے ہیں. آپ لوگ جب یہ بنائیں گے نا پاگل ہو جائیں گے. اور پھر اسی طرح باہر آپ روم ٹیمپریچر پہ اس کو 10-15 دن تک رکھیں, کھائیں, مزہ آ جائے گا. کمر کے درد کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سردیوں سے بچنے کے لیے, نزلہ, بخار, زکام, ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں نا سردیوں میں, سب سے بچائے گا کیونکہ اس میں ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں. تو یہ بائٹ آپ لوگوں کے لیے.
خطرناک بنتا ہے تو چلے جلدی جلدی جائیں، بنائیں، خوب مزے کریں، مزے کرمائیں. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن اور خطرناک ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل، بائے، اللہ حافظ.